کوئی کہے میں دوسرے دن گیا، قبر تو اتنی تھی جتنی پہلے دن کھودی تھی، کتنے مردے آج تک دفن ہوئے، کسی کی قبر چوڑی نہیں ہوئی، اتنی ہے۔ نہیں، یہ آخرت کا مسئلہ ہے، اور وہاں ساری مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہے، وہاں کوئی ایک دوسرے سے دور نہیں ہے، وہاں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، جہنمی جنتیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، ایمان والا دیکھے گا، اس کی سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں کمزور سے کمزور ایمان والے کو کہا جائے کہ تیری ساری پراپرٹی تجھ سے لے لیں گے، اس کے صلے میں تجھے ایک چیز مل سکتی ہے کہ 1 گھنٹہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ کون سا ایمان والا ہے؟ بے نمازی جو مسجد میں کبھی نہیں آیا، وہ بھی کہے گا سب کچھ لے لو، ایک مرتبہ مجھے صرف ایک جھلک دکھا دو۔ ایمان والے کو یہ زیارت ہوگی تو وہ کہے گا اچھا میں اللہ کے نبی کو بھول جاؤں، جن کے لیے دنیا میں تانا سہتے رہا، لوگ مجھے کہتے رہے یہ کیا سنتوں پر عمل کرتا ہے، قدیم انسان ہے، کہاں ہے، پتہ نہیں فرسودہ قسم کی باتیں کرتا ہے، پرانی باتیں کرتا ہے، اور میں پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتا رہا، ان کی ایک ایک ادا کو زندہ کرتا رہا، کیا میں ان کو بھول جاؤں؟ یہ زیارت کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو دیکھیں پھر کوئی یاد نہ رہے، بس سب بھول گئے دنیا والے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جعفر، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن حارثہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جب وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے شہید ہو کے، اب وہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہیں، وہاں وہ مزے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ دنیا یاد ہی نہیں آتی ہے، اور فرمایا ہم بھی نہیں چاہتے وہ ہمارے پاس آئیں، اس لیے کہ کیا اونچا مقام ملا ہے ان کو، وہاں سے اس دنیا میں کس لیے آئیں گے۔ اور پتہ نہیں کون بے وقوف کہتا رہا کہ جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں۔ کل بھی کوئی کہہ رہا تھا ارے بابا قرآن کہہ رہا ہے مر کے یا تو سجین میں پہنچے یا علیین میں پہنچے، سجین تو جہنم کی جگہ، علیین تو جنت کی جگہ ہے، تو اگر جہنمی ہے تو وہ کون سی جہنم ہے جس میں ہر جمعرات کو چھٹی ملی، جا یار چکر شکر مار کے آ جا، یہاں تھانے والے نہیں چھوڑتے۔ اور اگر جنت میں پہنچ گیا آدمی تو وہ جنت ہی کون سی ہے جہاں آدمی کو دل ہی نہ لگے اور وہاں سے کہے میں واپس آؤں گا۔ حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ موتا کے جنگ میں شہید ہوئے، بخاری کی حدیث، حضور فرماتے ہیں یہ نہیں پسند کرتے اب ادھر آئیں، اور ہم بھی نہیں پسند کرتے کہ یہ ہم سے ملیں، اب تو پہنچ گئے اپنے مقام پر، اپنے مرتبہ مل گیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو شمار فرمائے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ، یہ بڑا اہم مقام، اور تم ایسے نہیں تھے کہ تم چھپ جاتے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں۔ یہ تو لفظوں کا ترجمہ آسان کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو اپنی آنکھوں، اپنے کان اور اپنے کھال کے گواہی دینے سے چھپا نہیں سکتے تھے۔ وہ کون سا آدمی ہوگا کہ چوری کرے اور اس کی کھال کو بھی پتہ نہ چلے؟ وہ کون سا آدمی ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور اس کے ہاتھوں کو معلوم ہی نہیں ہوا؟ وہ کون سا آدمی ہے کہ دوڑ کر گیا اور مظلوم کے گھر کو ستایا اور اس کے پیروں کو پتہ ہی نہیں چلا؟ آدمی ان چیزوں سے چھپ نہیں سکتا ہے، تو پھر کس سے چھپ گیا؟ فرمایا جب اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا تھا تو اللہ سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ مگر گمان یہ تھا کہ ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا ہم جو کچھ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، وہ بہت ساری باتیں جو تم کیا کرتے تھے۔ تمہیں بے شمار مرتبہ یہی خیال رہا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اصل میں بات کیا کہی جا رہی ہے کہ کمینے سے کمینہ آدمی بھی کوئی گندا کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے، کتنا بدماش ہو، گندا ہو، مگر لوگوں کے سامنے آ کر کرے نہیں کرے گا، شرمائے گا، ڈرے گا لوگوں سے۔ لیکن نہیں ڈرتا تو کس سے نہیں ڈرتا؟ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کو دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی یہ کیے جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اشارہ ہے کہ تم نے خدا کو اس سے بھی کم سمجھا۔ چوک میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے جی، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں بچپن میں مدرسے میں پڑھتا تھا، ایک بڑے مدرسے والے ہمارے مدرسے میں آئے، ان کو بھی یہی مہینہ 2 مہینے ہوئے تھے مدرسے میں شاید پڑھتے ہوئے، تو ابھی وہ بیڑی پینے کی عادت نہیں گئی تھی، تو ایک نے بیڑی کا بنڈل نکالا تو دوسرے نے تھوڑی سی، انہوں نے فارسی سیکھ لی تھی،
تو اس نے کہا اینجا لوگ میں بھیند، تو مجھے بھی سمجھ میں آیا بھائی، کہتا ہے یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں تو ابھی گیا ہی تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ ڈرتے ہیں، تو مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ان کو لگتا ہے۔ تو میں سوچ میں ہی رہا، لیکن اس نے ایک نے نکالا دوسرے نے دبا لیا اندر، ابھی ادھر ہی ہے، تو لیکن میرے دل میں وہ کھٹکتی رہی بات، کھٹکتی رہی یہاں تک کہ یہ آیت پڑھی اور لگا کہ اصل میں گناہ کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ خدا کو کیا پتہ چلے گا جی، ورنہ جب آدمی کو یہ معلوم ہے کہ ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ پھر رات کو بستر میں چھپ کر کے کسی سے کبھی بات نہیں کر سکتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہی تو تمہارا گمان تھا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ، جو تم نے گمان کر لیا تھا، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے بارے میں، أَرْدَاكُمْ، اس گمان نے تم کو کھڈے میں ڈال دیا۔ اور میں نے کہا تھا اسی کا ترجمہ یہاں کی زبان میں کرو، اسی نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں گے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو دوسری بات، اگر نہیں صبر کریں گے تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ شور مچاؤ، واویلا کرو، تب بھی یہیں رہنا ہے، اور تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھ جاؤ، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی نکلیں گے، نہیں تب بھی نکلنے والے نہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر تم بخشش طلب کرو گے، معافی طلب کرو گے، اگر وہ بخشش طلب کریں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہے وہ بخشے جانے والے۔ کتنی بخشش طلب کریں، زار پار کریں، ترلے کریں، یہ عتبن کا لفظ بہت زیادہ زار پار کرنا، جناب جناب جناب، جتنی مرتبہ جناب کرو اب بخشے نہیں جاؤ گے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ بخشش طلب کریں گے، فَمَا هُم، تو نہیں ہے وہ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، بخشے ہوئے لوگوں میں سے۔ ہوا کیا دنیا میں آدمی کیوں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ بڑی اہم بات۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ بس ابتدا ہے یہاں سے۔ جہاں یہ تصور آیا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر سارے گڑبڑ کرتا ہے آدمی، نماز بھی ایسے ہی ٹکرے مارتا ہے، اس کو دھیان ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ایسے سجدے ہوں گے جیسے ہم کرتے ہیں، پھر تو سجدے ہوں گے نا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان سب سے قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب سجدہ کریں۔ اور میں نے پرسوں اشارتاً کہا تھا 3 مقام ہیں جہاں آپ نماز میں دل لگا سکتے ہیں۔ پہلا نمبر کون سا ہے؟ یہ امام سے پہلے سبحانک اللہ دل سے پڑھیں، پتہ چلے میں نماز میں پہنچا ہوں اور معنی بھی معلوم ہو۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے خدا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تب تیرے در پر آیا ہوں۔ پھر چلو قرات کریں، اگر معنی ہو تو بات ہی کیا ہے۔ پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح کو دھیان سے، اور اس کے بعد اتحیات اور درود شریف کے بعد جو دعا ہے وہ دعا آدمی دھیان سے کرے کہ اب خدا کی بارگاہ سے جا رہا ہوں اور اپنی محفل میں واپس پہنچوں گا تو کہوں گا السلام علیکم، بھائی واپس آ گیا میں، یہ واپسی کا سلام ہے نا۔ کیسے سلام کرنا ہے؟ تمام کتابوں لکھا ہے ادھر منہ کرو، تو نیت کرو کہ ادھر کے فرشتوں کو، ادھر کی مخلوق کو، جنات کو، انسانوں کو، سب کو سلام، واپس آ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے۔ ادھر کرو، پھر ادھر والوں کو سلام کرو۔ لیکن جو نکلتے نکلتے آخری جناب گزارش ہے، وہ گزارش ایسے کرو اللہ سے کہ لگے کہ اللہ سے کچھ بھیک مانگ کے لا رہے ہیں واپس، خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں۔ مگر میں نے کہا کہ عربی نہیں آتی، اس لیے آدمی چاہتا ہے وہ دعا بھی جلدی ربنا یار ختم کرو جلدی کسی طریقے سے۔ تو پھر اس کا حل بزرگوں نے کیا کہ بھئی چلو سلام پھیرنے کے بعد اپنی زبان میں تھوڑی دیر دعا کر لو، اپنے طریقے سے دعا کرو اپنی زبان میں۔ اور حقیقی بات ہے کہ آدمی جب دل سے دعا کرتا ہے پھر اپنی زبان آتی ہے۔ میں نے 13 سال کی عمر میں اپنی زبان بولنی چھوڑی ہے، اردو ہی بولتے بولتے داڑھی سفید ہو گئی، مگر دعا میں اپنی زبان یاد آتی ہے۔ پھر وہ اسی طرح دل کرتا ہے کہ جس طرح اپنی والدہ سے کوئی مانگتا ہے نا، اس طرح اللہ سے بھیک مانگے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، خدایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ موقع ہے۔ تو پہلا نمبر ہے گناہ میں آدمی کیوں مبتلا ہوتا ہے، یہ تصور نہیں دے رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا موقع، دوست برے ملتے ہیں، آئے ہائے یہ دوست بیڑا غرق کرتے ہیں۔ پڑھنے میں دیکھ لو، جس طالب علم کے اچھے دوست، پڑھائی والے دوست آگے نا لائق قسم کے، وہ لائق بنے گا، اور جو نالائق ہے وہ الو کا پٹھا اپنے سے بدترین نالائقوں سے دوستی لگاتا ہے۔
جو لائق بچہ ہے وہ کبھی نالائقوں کے پاس سے نہیں گزرتا ہے، بلکہ وہ استاذوں سے دوستی لگاتا ہے، ٹیچر سے دوستی لگائے گا، اس کو یاد ہی نہیں کسی نے میرے ساتھ پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو، وہ اپنے سے اونچے والوں سے دوستی لگاتا ہے، لائقوں سے، مگر یہ نالائقوں سے دوستی لگاتا ہے۔ اور اگر وہ نشے والے ڈپارٹمنٹ سے دوستی لگ جائے تو بیڑا غرق ہونے کے لیے کچھ اور چاہیے ہی نہیں۔ یہ کیوں لوگ برباد ہوئے؟ پہلی وجہ بیان کی، اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری وجہ سنو، کیا وجہ ہے؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے مسلط کر دیے تھے ان پر کچھ ساتھی، قرین کی جمع قرانا، کچھ ساتھی ایسے مسلط کیے، وہ کیا کرتے رہے؟ فَزَيَّنُهُمْ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ خوبصورت بنا کر دکھاتے رہے ان کاموں کو جو ان کے آگے تھے۔ مطلب یار تو فیل ہو گیا، 8ویں بھی نہیں پاس کر سکا، اور چھڑ یار، جو فیل ہوتے ہیں کیا روٹی نہیں ملتی ان کو؟ ہمارے گاؤں میں اتنے فیل ہیں، سب مزے میں کھا رہے ہیں۔ اب اس کو لگا کوئی بات نہیں ہے، میٹرک میں پھر بڑی مشکل سے 8ویں پاس کی، میٹرک میں پھر فیل، وہ پھر اس کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، وہ مزے مار یار کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح وہ دوست اس کو بدھو بناتے رہتے ہیں اور اس کے گندے کاموں کو اچھا بتاتے ہیں۔ اور یہ ایسی بدبختی ہے کہ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں نا کہ اچھے بھلے آدمی کو بھی غلط بات ہے اس کو نہیں کہیں گے یہ غلط بات ہے، امام صاحب مفتی صاحب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے آپ اس کو ٹھیک کرو، نہیں اب دوسروں نے کہا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو جوش آتا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط نہیں، آپ نے ٹھیک کیا، ڈٹے رہو۔ اور اس کا وہ زیادہ شیطان موٹا ہو گیا، یار میرے اپنے دوست بولتے ہیں مجھے ٹھیک کیا ہے، یہ بندہ بس گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے سمجھ لو کہ اس نے تم کو مٹھی چھری سے ذبح کیا ہے۔ اور ایک مقام پر ایک آدمی نے تعریف کی، آپ نے فرمایا تو نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب 10 لوگ کہیں گے یار آپ تو بڑے اونچے پائے کے بزرگ ہیں، تو بندے کو ویسے ہی بھاری پنا لگے گا، یار واقعی میں بڑا بزرگ آدمی ہوں، اور پھر اس کو ایک وقت میں وہ بھی لگے گا اب کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، میں تو ہوں ہی بزرگ بنا ہوا، تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں جو مار دو۔ حضرت مولانا فیض الحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تھے، تو بیان کرنے کے لیے گئے، ہمارے بڑے استاد دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے، تو ان کی کسی نے مجلس میں تعریف کی، تو جب ان کا نمبر آیا نا ایسے مولوی صاحب ویسے مولوی صاحب، تو انہوں نے مٹی اٹھا کے چھپا کے رکھ لی، تو جب کھڑے ہوئے تو سیدھا اس کے منہ پہ، میں نے سنا ہے لوگ حیران ہو گئے یہ کیا کہا، حدیث کے پر میں نے عمل کیا کہ جو کوئی تمہاری منہ پر تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی مارو، یہ تو بیڑا غرق کر رہا ہے۔ وَقَيَّضْنَا، اور مسلط کر دیے ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے مسلط کیے، ہم نے کیوں کیے؟ یہ وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ کر دیا جو پیچھے کہا نا، میں نے کہا اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے، جب بندہ حدوں کو کراس کرتا ہے پھر باپ بھی کہتا ہے جا دفع ہو، انہی کے ساتھ گھومتا رہ جا کر کے ہمیشہ، تنگ پڑھ کے وہ کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ حدوں کو کراس کرتا ہے اللہ کہتا ہے پھر میں بھی مسلط کرتا ہوں اس کے اوپر۔ وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مسلط کر دیے ان پر قرانا ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا، وہ خوبصورت بناتے ہیں لہم ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان چیزوں کو جو ان کے آگے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں، جو گندے رواج پیچھے چھوڑے ان کو بھی کہا بڑا بہترین آپ نے سینما کھولا، کتنا فائدہ ہوا پورے گاؤں کا، آپ نے شراب خانہ کھول کر ہمارے گاؤں پر کتنا احسان کیا، یہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور جو گندے کام کیے تھے سامنے ان کی بھی تعریف، کہا بہت اچھا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ایسے لوگوں کے اوپر بات پکی ہو گئی، فی امم، بہت ساری جماعتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری تھی، قوم عاد اور قوم سمود اور دوسری قومیں، ان کے بیچ میں ان پر بھی بات پکی ہو گئی۔ کیا بات پکی ہو گئی؟ انہم کانوا من الخاسرین، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں، ہو گیا ان کا بیڑا غرق، کچھ نہیں بچا۔ وحق، اور پکی ہوگی علیہم ان پر، القول بات، فی امم، ان جماعتوں کے ساتھ ساتھ، کون سی؟ قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری تھی، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، کیا بات پکی ہوئی؟ انہم کانوا خاسرین، کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ابھی ایک بات پیچھے گزری تھی، میں نے کہا جگہ جگہ قرآن کہتا ہے بات ان پر پکی ہوگی، وہ بات کیا تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ اب اس کا نام بھی لکھ دیا گیا وہاں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے جہنم کا پیٹ بھرا جائے گا۔
اللہم احفظنا، اللہ ہم کو بچائے۔ جب یہاں پہنچ جاتا ہے انسان پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر قرآن سنتا نہیں بلکہ دوسروں کو سننے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، پھر دین کے خلاف بیڑا اٹھا لیتا ہے، پھر دوسروں کو برباد کرنے کے منصوبے بناتا ہے، پھر خود سنتا نہیں دوسروں کو سننے نہیں دیتا، خود پڑھتا نہیں دوسروں کو پڑھنے نہیں دیتا۔ یہ مکہ کے مشرکوں کی بات تھی، لیکن آج بھی لوگ اس سے کوئی پیچھے نہیں۔ دنیا بھر میں جو سمجھدار پڑھے لکھے بڑے بدماش لیڈر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھے نہ کوئی سنے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا مت سنو تم لہذا القرآن، اس قرآن کو۔ کوئی آدمی زبان سے کہے گا اس قرآن کو مت سنو، کوئی زبان سے نہیں کہے گا، مگر زندگی کا نظام ایسا مرتب کرے گا، منہج ایسا بنائے گا، آپ کی زبان میں ٹائم ٹیبل ایسا فکس کرے گا کہ بندے کو قرآن نہ سننے کا موقع ملے گا نہ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اور یہاں تو یہ ہم کو لگتا ہے نا کہ ہم کو عربی نہیں آتی، آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں وہاں یہی حال ہے۔ 2005 میں اللہ نے حج نصیب کیا تو میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس میں جمعے کے بعد کی سنتوں میں تھوڑی دیری لگ گئی، تو ایک صاحب نے دیکھا تو بیٹھ گئے وہ مجھے بات کرنے کے لیے، سلام پھیرا میں نے تو مجھے کہنے لگے فرانسیسی، میں نے کہا نہیں، ایسے اور 2-4 زبانیں انہوں نے بولی، میں نے کہا نہیں، تو میں نے پوچھا عربی، تو ہاں عربی، واللہ انا عربی، تو میں نے کہا اچھا عربی جانتے ہو، پھر سلام دعا ہو گئی، تو مجھے کہنے لگے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا سورہ کہف انت تحفظ کلھا، ساری آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھوڑی تھوڑی یاد ہے۔ تو کہنے لگے اچھا۔ پھر میں نے بتایا ان کو اس طرح ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے، ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ کہتے اللہ اکبر، یحفظون القرآن کلہ، پورے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جناب اتنے چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں بڑا افسر ہوں اور جہاز ایئرپورٹ کی کمپنی میں بڑا افسر ریٹائر ہوا ہوں، واللہ انا عربی، ولدت فی العربیہ، عشت فی العربیہ، میں نے عربی میں ملک میں پیدا ہوا، عربی میں نے زندگی گزاری، عربی پڑھ کر کے میں افسر بنا، واللہ لا استطیع ان اقرأ القرآن، ورنہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں آج۔ کہتا سیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ ٹائم ٹیبل ہی ایسا تھا، پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہم کو ملا۔ آج جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، ٹائم ٹیبل ایسا ہی رکھا، وہ بھی سوچے اس پر۔ اور پڑھنے کا مطلب کہ کچھ پتہ چلے کہ بھئی قرآن میں ہے کیا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم شور مچاؤ اس میں، کچھ نہ بنے تو شور مچا دو، میوزک چلا دو اور کوئی چیز چلاؤ، شور مچے تاکہ دوسروں کو بھی نہ پتہ چلے۔ کس لیے؟ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ، ورنہ تو یہ قرآن والے چھوڑیں گے نہیں، یہ تو قرآن سنائیں گے، اور قرآن ایسی چیز ہے کھینچ لے گا انسانوں کو۔ حقیقی بات ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی دیکھو الحمدللہ کتنا ڈر کا ماحول ہے، اور ڈرنا چاہیے بھائی، حالات ہی ایسے ہیں، بہت احتیاط کرو، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ لوگ قرآن سن رہے ہیں، ادھر کتنے ادھر کتنے ادھر کتنے، اللہ اکبر، اتنا بڑا طبقہ قرآن ہی سن سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں سن سکتے ہیں لوگ اتنے لمبی دیر تک بیٹھ کر کے۔ شاید کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی ان کو خود ہی ڈر ہے کہ شاید آئیں گے نہیں، اور آئیں گے بھی نہیں۔ قرآن کہتے ہی اس کو ہیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو سنانے کی تو اس کو سننے کے لیے کان مجبور ہو جاتے ہیں۔ مکہ والے آپس میں کہتے تھے نہیں سنیں گے، لیکن قرآن ان کو کھینچتا تھا، سننے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں لیتے تھے، کل کو کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں سنے گا، لیکن دوسرے دن پھر سارے پہنچ جاتے تھے قرآن پاک سننے کے لیے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ایسے لوگ جو خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبایا اور دوسروں کو قرآن سننے ہی نہیں دیتے، کیا سزا ملے گی ان کی؟ بڑی بھاری سزا ہے، یہ تو ڈبل جرم ہوا نا۔ فَلَنُذِيقَنَّ، ضرور بضرور ہم چکھائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا چکھائیں گے؟ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب چکھائیں گے ہم ان کو، سخت عذاب چکھائیں گے ان کو ہم۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم ان کو سزا دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان گندے کاموں کی، اسوا ان برے کاموں کی، الذی كانوا يعملون،
جو یہ کیا کرتے تھے ان کاموں کی ان کو سزا دے کر کے چھوڑیں گے۔ اور وہ گندا کام کیا تھا کہ لوگوں کو قرآن نہیں سننے دیتے تھے، لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ میں نے 2005 کی بات بتائی، صرف 2 سال پرانی بات ہے، جو میں نے آخری عمرہ کیا اس میں مجھے ایک ڈاکٹر ملے، جدہ میں رہتے ہیں، اور وہ اپنی فضیلت میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، مجھے دعوت دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھر آؤ۔ میں نے کہا ہم یہاں صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے آتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ جدہ سے تو گزرتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ آ جاؤ۔ تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ میں تو حنبلی ہوں لیکن میرے پاس تم حنفیوں کی وہ کتابیں جو تمہارے پاس بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس فتاوی شامی مخطوطہ ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا، علامہ ابن عابدین کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ میں نے کہا کمال ہے یار، آپ کے پاس کیسے ہے؟ تو کہا شوق ہے مجھے، پیشے سے ڈاکٹر، بچوں کے ڈاکٹر، بڑے مشہور ڈاکٹر، اور ان سے بات ہوئی اسی کے اوپر، قرآن پاک پڑھنے کے اوپر۔ اس نے کہا یہ کوئی نئی بات ہے، آج ہمارے بچے کہتے ہیں عربی اخبار آرام سے پڑھتے ہیں اور انگلش کو زیادہ اچھے قرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کی سپیلنگ اور اس کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے، اس کو بولنے کا سٹائل، امریکن کیسا ہے، برٹش کیسا ہے، وہ بہترین بولتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَقْرَأَ الْقُرْآنَ، مگر قرآن پڑھنے کی ان کو ہمت نہیں ہے۔ اللہ کا سمجھنے کی جو بات یہ الگ ہے، واقعتاً بڑی محنت کے ساتھ امت کو قرآن سے دور کیا گیا، تو جنہوں نے دور کیا ان کی سزا دوبارہ سنیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، ضرور ہم چکھائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بھی ضرور ہم ان کو جزا دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي، ان بدترین کاموں کی، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ کون تھے وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کو جمع کرو۔ وہ دشمن کون تھے؟ اب جواب دیا ذالک الجزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، اور یہ ہیں اللہ کے دشمن جو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے۔ کیا ہے وہ سزا؟ النار، یعنی جہنم ہے۔ یہ بڑا عربی میں تاکید والا انداز ہے۔ یہ ہے ان کی سزا، کیا ہے؟ النار، جہنم ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، وہیں ان کا محل، وہیں ان کا قلعہ، آگ میں سب کچھ بنے گا۔ جزاءً، پھر دوبارہ بدلہ دینے کے لیے، بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، سختی سے انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے۔ وقال الذین کفروا، سبحان اللہ، میں نے کہا ہر دور میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو کہیں گے قرآن مت سنو، اور ایک ان کے کہنے پر وہ ہوں گے جو نہیں سنیں گے۔ ایک ہوں گے گمراہ ہونے والے اور دوسرے ہوں گے چند گمراہ کرنے والے۔ یہ جو گمراہ ہونے والے ہیں یہ بھی جہنم میں پہنچیں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ پیچھے ہم نے پڑھا، وہ کہیں گے کہ ان کو ڈبل سزا دو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ یہاں اس سے بھی بڑی بات، چونکہ یہ بڑے بنتے تھے نا جو گمراہ کرنے والے، بڑے بڑے لیڈر، بڑے موٹے قسم کے لوگ، تو جو گمراہ ہوئے تھے وہ کیا کہیں گے ان کے لیے؟ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا اور قرآن نہیں سنا تھا، ان کے کہنے پر وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، دکھا تو ہم کو، الذین، وہ 2 مخلوق، اے خدا وہ 2 قسم کے لوگ ہمیں کسی طرح دکھا دے۔ کون سے 2 قسم کے لوگ؟ الذین اضلانا، جن 2 نے ہم کو گمراہ کیا، ہمیں قرآن نہیں سننے دیا۔ ایک مرتبہ دکھا وہ ہیں کہاں؟ جہنم میں، مگر 2 کون سے؟ من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ کچھ جن تھے یہ کام کرتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، جنوں کو اور انسانوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، اور کچھ انسان سے تھے جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو دکھا دے، کرو گے کیا؟ نجعلہما تحت اقدامنا، رون دیں گے ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے، ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھیں گے، لاتے ماریں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تم تو پھر بھی جہنم میں رہو گے، نہیں، دل ٹھنڈا کریں گے ان کو مار کر کے۔ ان بدماشوں نے ہم کو قرآن سے دور کیا۔ نجعلہما، رکھیں گے ہم، ہما، ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پیروں کے نیچے۔ کس لیے رکھیں گے؟ یہ دنیا میں بڑے بنتے تھے اور ہم کو گمراہ کرتے تھے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ ہو جائیں نیچے رہنے والے۔
یوں ان کو دبا کر کے رکھیں گے، اے خدا گئے کہاں وہ، دکھا تو دے ایک مرتبہ۔ اور یہ یوں ان کا جھگڑا رہے گا جہنم میں، اگر ملیں گے ماریں گے پیٹیں گے پاؤں کے نیچے رکھیں گے، خوب ان کی گت بنے گی، حجامت ہوگی، مگر رہیں گے